سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 19 ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ، اے آدم علیہ السلام، آپ ٹھہرے اور آپ کی اہلیہ بھی ٹھہرے جنت میں۔ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور آپ دونوں کھائیں جہاں سے آپ کا جی چاہے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، مگر اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، ورنہ آپ ہو جائیں گے حکم عدولی کرنے والوں میں سے۔ حضرت سیدنا آدم علی نبینا وعلیہ السلام، جو کہ پہلے انسان بھی ہیں اور پہلے نبی بھی ہیں علیہ السلام، اللہ پاک نے ان کو بہت عزت دی، جو ہمارے لیے ایک بہت بڑا افتخار ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس انسان کی نسل سے پیدا کیا جس کو اللہ نے فرشتوں سے بھی سجدہ کروایا۔ انسان کے لیے اس نعمت کا بیان ہے کہ دیکھ تجھے کتنی بڑی عزت اللہ نے دی ہے، اپنی اس عزت کا خیال کر۔ شیطان راندہ درگاہ ہوا تکبر کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے۔ انسان کو اسی بات کی اللہ پاک تعلیم دے رہے ہیں، اپنے اندر عاجزی پیدا کر، تکبر سے بچ، حسد سے بچ، اللہ کا شکر ادا کر۔ ہر نعمت پہ اللہ ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ آدم علیہ السلام سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اللہ پاک نے انہی کی بائی پسلی سے حضرت سیدہ حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ سورۃ نساء کے شروع میں اللہ پاک ارشاد فرماتے کہ ہم نے پہلے انسان سے ہی انسان کو پیدا کیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجہا، ایک ہی جان سے سب کو پیدا کیا اور اسی سے اس کی زوجہ کو پیدا کیا۔ وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، اور پھر ان دونوں سے اللہ نے بہت سارے مرد و عورت اللہ نے پیدا کر دیے۔ آج جو دنیا میں اربوں انسان نظر آ رہے ہیں، اور جو اربوں انسان گزر چکے اور جو آئندہ آئیں گے، سب اولاد ہے حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کی۔ تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ آپ بھی، آپ کی زوجہ بھی، دونوں سکونت اختیار کریں، رہائش کی جگہ اختیار کریں۔ کہاں پہ؟ فرمائے الجنہ، جنت کے اندر۔
انسان کی بنیادی ضرورتوں میں اللہ پاک نے جو ضرورتیں رکھی ہیں وہ سب سے پہلے خوراک ہے، انسان کے پانی کا انتظام ہے، اور پھر اس کے ساتھ رہائش کا انتظام ہے، جس کو ہم کہتے ہیں روٹی، کپڑا، مکان۔ یہ بنیادی ضرورتیں ہیں۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے فرمایا آپ جنت میں رہیں، اور جنت میں کیا ہوگا؟ لا تجوع فیہا ولا تعرا، کہ جنت کے اندر آپ کو نہ بھوک لگے گی، یعنی بھوک کا مسئلہ بھی حل ہوگا، لباس کا مسئلہ بھی حل ہوگا، مکان کا مسئلہ بھی حل ہوگا۔ آج ان بنیادی ضرورتوں کو ساری انسانیت تسلیم کرتی ہے۔ اقوام متحدہ کہتا ہے کہ انسان کی بنیادی ضرورتیں روٹی، کپڑا، مکان، تعلیم، صحت، یہ بنیادی ضرورتیں ہیں، جبکہ اللہ رب العالمین نے انسان کی ان ساری بنیادی ضرورتوں کا بندوبست جنت میں بھی کیا ہوا ہے، دنیا میں بھی کیا ہوا ہے۔ وسائل کی تقسیم غلط ہوتی ہے، جس کے نتیجے میں انسانیت میں اونچ نیچ ہوتی ہے، ورنہ اللہ پاک نے جو انسانیت کا نظام معیشت بنایا ہے وہ ایسا ہے کہ اگر اس کی منصفانہ اور صحیح تقسیم ہو تو کسی انسان کو بھی کسی طرح سے بھی روزی کی تنگی نہ ہو۔ میرے محترم دوستو، آج جو دنیا میں نظام چلتے ہیں یہ نظام شریعت کے خلاف ہے، جس کے نتیجے میں امیر سے امیر تر ہوتا جاتا ہے اور غریب غریب سے غریب تر ہوتا جاتا ہے۔ اللہ پاک کے نظام میں انسانوں کی معیشت میں فرق تو ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، اللہ پاک فرماتے ہم نے انسانوں کی روزی دنیا کی زندگی میں تقسیم کی اور بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے، لیکن رہن سہن، بود و باش، خوراک و لباس، بنیادی ضرورتیں وہ ہر انسان کے لیے اللہ پاک نے مہیا کی۔ وہ جنت کے اندر بھی اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو فرمایا آپ بھی ٹھہرے، آپ کی زوجہ بھی ٹھہرے۔ علماء نے یہاں سے یہ مسئلہ بھی اخذ کیا ہے کہ انسان جہاں خود ٹھہرے وہیں اپنی زوجہ کو بھی ٹھہرائے، یعنی مکان کے لحاظ سے اس میں فرق نہ کرے۔ عورتوں کے حقوق کی بات کرنے والے آج عورت کو آزادی کے نام پہ آوارگی تو دیتے ہیں، لیکن جو اسلام نے عورت کو عزت اور احترام کے ساتھ مرد کے برابر کھڑا کیا ہے اس کا دنیا کا کوئی نظام سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ پاک نے فرمایا آپ بھی ٹھہرے، آپ کی زوجہ، آپ کی اہلیہ سیدہ حوا سلام اللہ علیہا وہ بھی الجنت، جنت میں۔ یہ مکان کا مسئلہ حل ہوا۔ پھر فرمایا فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، جہاں سے جی چاہے کھائے پیئے، کوئی پابندی نہیں۔ دوسری جگہ فرمایا رغداً، سکون کے ساتھ۔ علماء نے لکھا رغد اس کھانے کو کہتے ہیں جس میں زیادہ مشقت نہ ہو۔ بعض لوگ روزی کے لیے بڑی مشقت اختیار کرتے ہیں، اللہ کا نظام ہے۔ بعض معمولی مشقت کرتے ہیں، اللہ پاک ان کو بھی روزی عطا کر دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے، کسی کو کم مشقت پر اللہ اس کی ضرورتیں پوری کر دے۔ تو فرمایا کہ آپ جنت میں ٹھہرے جہاں سے آپ کا جی چاہے کھائے پیے، صرف ایک پابندی ہے لا تقرب هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ میرے عزیز دوستو، چونکہ اللہ پاک نے انسان کی تخلیق ایسی کی ہے کہ یہ اللہ کی فرما برداری بھی کر سکتا ہے، نافرمانی بھی کر سکتا ہے۔ فرشتے اللہ نے ایسی مخلوق بنائی جو اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، جن کے اندر یہ صلاحیت، یہ چپ ہی اللہ نے نہیں لگائی کہ وہ نافرمانی کر سکے۔ انسان میں دونوں چیزیں ہیں،
اپنی مرضی سے اللہ کی فرما برداری بھی کر سکتا ہے، نافرمانی بھی کر سکتا ہے، اور یہی اصل انسان کا امتحان ہے۔ اور اسی امتحان کی بدولت اللہ نے اس کو یہ عزت دی ہے کہ یہ اگر فرما برداری کرے تو یہ فرشتوں سے بھی افضل مقام پا جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ ایک امتحان رکھا کہ آپ نے اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ یہ درخت کون سا تھا؟ اس کے متعلق قرآن کریم میں، احادیث مبارکہ میں صراحتاً کوئی وضاحت نہیں ہے۔ بعض تفسیری روایات میں یہ ہے، کسی نے کہا کہ انجیر کا درخت تھا، کسی نے کہا گندم کا پودا تھا، کسی نے کہا انگور کی بیل تھی، اور کسی نے کہا کہ اس میں کسی درخت سے مراد یہ ہے کہ اپنی خواہشات نفسانی کا جو درخت ہے اس کی پوجا نہیں کرنی، اپنے نفس کی مرضی پہ نہیں چلنا۔ تو بہرحال کوئی بھی ہو، یہاں پر قرآن کریم کے الفاظ میں صرف اتنا ہی ہے کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب وہ درخت کیا ہے اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن حکم یہ تھا کہ اس سے بچنا ہے بس۔ اب آدم علیہ السلام کے لیے یہ ایک امتحان تھا، اس کے قریب جاؤ گے تو نقصان کیا ہوگا؟ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ، آپ ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ظلم کہتے وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھنا۔ تو اللہ نے آپ کو حکم دیا، اب اللہ کے حکم کی پابندی نہ کر سکے تو گویا آپ ناانصافی کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اس امتحان سے ہی شیطان نے فائدہ اٹھا لیا، اور پھر اس نے کس طرح حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کو اس درخت تک پہنچایا، اس کا تذکرہ اللہ پاک نے اگلی آیات میں کیا ہے، وہ انشاءاللہ اگلی فرصت میں آئے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو سب کو نفسانی خواہشات سے بچ کر اپنے ہر حکم کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہل، فصلی علی محمد کما انت اہل، وافعل بنا ما انت اہل، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ، اللہم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والهدي والنية إنك على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وعيوننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.